اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 74۔ جی، کساوت قلبی کا بیان یعنی دل کے سخت ہونے کا بیان۔ اس سے پچھلی آیت میں یعنی آیت نمبر 73 میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان کیا، جس سے دلوں کا نرم ہونا ضروری تھا کہ اس سے دل نرم ہو جاتے، مگر یہ لوگ قدرت کی حیران کن دلیل دیکھنے کے باوجود دل سخت ہو گئے۔ آیت ذیل میں اسی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اس آیت میں اسی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی اس عجیب و غریب واقعہ اور قدرت کی نشانی کو دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، حالانکہ اس واقعے کے بعد تو تم لوگوں کے دل نرم پڑ جانے چاہیے تھے، یعنی تمہارا دل نرم ہونا چاہیے تھا اور اللہ رب العزت کی عظمت و کبریائی سے ڈر جانا چاہیے تھا۔ فَيَّ كَالْحِجَارَةِ، یعنی اتنے دل سخت ہو گئے گویا کہ وہ پتھر ہیں، یعنی پتھر کی طرح ہیں، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ واضح ہے کہ لوگوں کے دلوں کی سختی کو بیان کرنے کے لیے پتھر کا ذکر فرمایا، مگر دوسری چیزوں کا لوہا، کانسی وغیرہ کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پتھر کے علاوہ ہر چیز آگ سے پگھل جاتی ہے اور پتھر آگ سے نہیں پگھلتا۔ نقطہ آگے سخت دل اور پتھر میں موازنہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ سخت دل اور پتھر میں بڑا فرق ہے۔ پتھر میں بھی ایک طرح کی نرمی اور خیر پائی جاتی ہے، مگر سخت دل میں یہ دونوں چیزیں بالکل نہیں پائی جاتی، وہ آگے بتائی جا رہی ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بعض پتھر تو ایسے بھی ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، یعنی وہ ایک دم سے پھٹ جاتے ہیں اور ان کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور ان سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے۔ اسی طرح بعض دل بھی ایسے ہیں کہ جن سے علوم و معارف کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، پھر ان کے دل سے علوم و معارف کی برسات ہوتی ہے اور دنیا ان سے سیراب ہوتی ہے، جیسے علماء راسخین کی یہ شان ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو پھٹتے ہیں پھر ان سے پانی نکلتا ہے، یعنی بعض پتھر پھٹتے ہیں تو چشمے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور چشمے سے بھی مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی رہتی ہے۔ یہ ان دلوں کی مثال ہے جن سے نہریں تو نہیں مگر علم و حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں اور ہزاروں کو ان سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ علماء آخرت کی شان ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، یعنی بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ انسانی آبادی میں اس کی مثال وہ دل ہیں جو اللہ کی عظمت اور جلالت شان کے سامنے پست رہتے ہیں، تکبر اور غرور سے خالی ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف سر نہیں اٹھاتے۔ یہ نیک اور زاہد لوگوں کی شان ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، وہ تمہاری گھات میں ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بے شک تیرا رب گھات میں ہے۔ اگر تم اپنی کساوت قلبی سے باز نہ آئے تو وہ اس کی سزا تمہیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ دنیا کی سزا یہ ہوگی کہ تمہاری بری حرکتوں کی وجہ سے تمہاری دل کی سختی بڑھتی چلی جائے گی، اور آخرت میں تمام بری حرکات کا عملی نتیجہ سامنے آ جائے گا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم اور ہمیشہ ہمیشہ کی اللہ کی ناراضگی۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، اللہ رب العزت کے غضب اور ناراضگی کی ایک صورت۔ دل کا سخت ہونا اللہ رب العزت کے غضب اور اس کے عذاب کی ایک صورت ہے، اس لیے دل کی ہر وقت نگرانی اور حفاظت کرنی چاہیے۔ کہیں میرے دل میں زبان کے غلط استعمال یا مشتبہ کھانوں کی وجہ سے یا فضول باتوں کی وجہ سے سختی تو نہیں پیدا ہو رہی۔ اس لیے دل کا محاسبہ انتہائی ضروری ہے تاکہ دل کی سختی سے بچا جا سکے۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، بینا کہتے ہیں دیکھنے والا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، یعنی آنکھ کا نور کوئی اور چیز ہے اور دل کا نور کوئی اور چیز ہے۔ نمبر 2، صاحب علم کے لیے اہم پیغام، علم والے کے لیے یہ پیغام ہے۔ علم والے کا اصل مقام تو یہ ہے کہ اس کے علم کی برکتیں فیضان دور دور تک پہنچے۔ قرب و جوار والے تو ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن آخری درجہ یہ ہے کہ وہ کم از کم خود اس پر عمل کرے۔ بس اہل علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت سے قبول کروائیں تاکہ آپ کا فیض دور سے دور تک پہنچ جائے۔ نمبر 3،
نافرمانی کا رویہ اختیار کرنے کے نقصانات۔ نافرمانی کا رویہ اختیار کرنے کی وجہ سے انسان غافل دل اور دماغ کا مالک ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دل بھی غافل ہو جاتا ہے، دماغ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے نافرمانی سے توبہ کر کے دل کو زندہ کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ دل اچھی صحبت اور ذکر کی کثرت سے بہت جلدی زندہ ہوتا ہے۔ دیکھیں قرآن میں بھی اللہ فرما رہے ہیں ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، بے شک اس قرآن میں نصیحت ہے اس بندے کے لیے جس کے پاس دل ہے۔ اب دل تو ہر بندے کے پاس ہے، برے آدمی کے پاس بھی دل ہے، کافر کے پاس بھی دل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا دل زندہ ہوگا، جس کا دل صاف ہوگا، کباڑ خانہ نہیں ہوگا کہ دنیا کی ہر گندی چیز اس کے اندر موجود ہے۔ کساوت قلبی کی 4 علامتیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں دل کے سخت ہونے کی 4 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اربعۃ من الشقاء جمود العین وکساء القلب وطول الامل والحرص علی الدنیا۔ 4 چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو نہ نکلنا، دل کا سخت ہو جانا، لمبی امیدیں رکھنا اور دنیا کے حرص و لالچ میں مبتلا ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ سخت دل رکھنے کی سزا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ ذکر اللہ کے بغیر زیادہ باتیں کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ بندہ ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ اس مقام پر بھی بنی اسرائیل کی جس کساوت قلبی کا ذکر ہے وہ بھی کثرت کلام کی وجہ سے ہے کہ جب انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو فضول سوالات کا ایک طویل سلسلہ شروع کر دیا۔ ان فضول سوالات کا نتیجہ یہ نکلا کہ دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکثر الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسا نہ کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، یعنی دل مر جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سالبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتضحک ولعل کفنک قد خرج من عند القصار وانت لا تدری، کیا تو ہنس رہا ہے؟ شاید تیرا کفن دھوبی کے پاس سے نکل آیا ہو اور تجھے پتہ بھی نہ ہو۔ دل کی سختی کا علاج، دل کی کساوت اور اس کی سختی کو دور کرنا ضروری ہے، اور وہ دور ہوتی ہے ذکر کی کثرت سے۔ بس جو مسلمان بھی اپنے دل میں سختی محسوس کرے اسے چاہیے کہ تمام گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی کثرت کرے اور نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک آدمیوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے آدمیوں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ یعنی نیک آدمیوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلدی ایسے خیالات اور ایسی سوچ پیدا کریں گے جس سے آپ کو یہ فکر پیدا ہوگی کہ میں نیک بن جاؤں۔ یہ تجربہ ہے اور آپ سب لوگوں کا بھی یہ تجربہ ہوگا۔ جب آدمی نیک لوگوں میں بیٹھتا ہے تو آدمی کو فکر پیدا ہوتی ہے کہ میں ذکر نہیں کرتا، قرآن نہیں پڑھتا، تلاوت نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوں، یہ آدمی کو خیال پیدا ہوتا ہے جب آدمی نیک لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے۔ جو آدمی برے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے یا دنیا داروں کے پاس بیٹھتا ہے تو آدمی کو یہ فکر پیدا ہوتی ہے کہ میرے پاس دنیا کی یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، وہ چیز میرے پاس نہیں ہے، بس یہی سوچتا رہتا ہے ہر وقت، اور اس کا غم اس کو لگ جاتا ہے۔ اسی لیے نیک لوگوں کے پاس جب آپ بیٹھیں گے، دین والوں کے پاس بیٹھیں گے، دین داروں کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو یہ فکر لگے گی ہائے میں ذکر کیوں نہیں کرتا، ہائے میں قرآن کیوں نہیں پڑھتا، ہائے میں تہجد کیوں نہیں پڑھتا، دین کے کاموں کا اہتمام کیوں نہیں کرتا۔ برے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے یا دنیا داروں کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو یہ فکر پیدا ہوگی میرے پاس سائیکل نہیں، میرے پاس موٹر سائیکل نہیں، میرے پاس گاڑی نہیں، میرے پاس اپنا گھر نہیں، بنگلہ نہیں، میرے پاس پیسے نہیں، دنیا کی چیزیں نہیں، یہ غم آپ کو لگ جائے گا۔ تو اللہ والوں کے پاس اللہ کے دین کے مٹنے کا غم پیدا ہوگا، اور برے لوگوں کے پاس آپ کو بری چیزوں کے اپنے پاس نہ ہونے کا غم پیدا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک لوگوں کے پاس کثرت سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔